أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. گزشتہ سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں سورہ قریش سے متعلق کچھ باتیں بتائی گئی تھی۔ سورہ قریش میں جو باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کی گئی ان میں دو باتیں بڑی اہم تھیں۔ پہلی بات یہ کہ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات کا ذکر کیا ہے جو اس نے قریش پر کیے تھے۔ پہلا احسان یہ کہ جس نے ان کو بھوک میں کھانا دیا، اور وآمنہم من خوف، دوسرا انعام یہ ہے کہ اللہ نے انہیں خوف میں امن عطا فرمایا۔ اس دنیا میں کسی بھی انسان کے لیے وہ کہیں پر بھی رہتا ہو، یہ دو سب سے بڑے انعامات ہیں۔ ایک، آدمی کو کھانا ملے، کھانا ملنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو کام ملے، اور دوسرا وہ جہاں رہتا ہے وہاں پر امن اور اطمینان ہو۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کا خدا نے یہاں پر ذکر کیا۔ یہ نعمتیں جن لوگوں کو حاصل ہوں انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی عبادت و بندگی کرے۔ امن کی قدر ان ملکوں میں جا کر دیکھیے، ان لوگوں سے پوچھیے جہاں کے لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں واپس آنے کا یقین نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں درمیان میں کوئی حادثہ ہو گیا یا کسی نے ان کو اٹھا لیا، یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ لیکن بھئی موت و حیات کا ایک اللہ کا نظام ہے، اللہ جب جس کو دینا ہے وہ تو دیں گے، لیکن ایک آدمی جب اپنے گھر سے نکل کر کہیں جاتا ہے تو اس کو اطمینان ہو کہ میں یہاں سے نکل کر اپنے گھر جاؤں گا۔ اب جب آدمی کا کام ختم ہوتا ہے تو اس کو اطمینان ہو کہ پھر میں اپنا کام ختم ہونے کے بعد واپس اپنے گھر جاؤں گا۔ یہ امن کی صورتحال اللہ تعالیٰ نے قریش کو عطا فرمائی تھی، اور اللہ نے قریش کو بطور خاص دنیا کے تمام انسانوں کو عمومی طور پر اس بات کی نصیحت فرمائی یہ اللہ کے انعامات ہیں، خدا کے ان انعامات پر شکر کریں۔ اور قرآن میں اللہ نے ایک مقام پر اصول اور ضابطہ بیان فرمایا، جو کوئی مسلمان اللہ سے ملنے والی نعمتوں پر شکر کرتا ہے اللہ اس میں مزید ترقی اور اضافہ عطا فرماتے۔ اب جو آدمی اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری نہیں کرتا پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے حالات کو مشکل بنا دیتے۔ اب خود ہمارے اپنے ملک ہندوستان کے اندر ہندی پٹی کا جو علاقہ ہے، اس وقت سنٹرل میں جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے اس کی ماتحتی میں
جہاں جہاں اسٹیٹوں میں وہاں کی حکومت ہے، وہاں جو مسلمان رہتے بستے ہیں، وہاں کے لوگوں کے لیے کتنی مشکل حالات ہے اور کس طرح کی زندگی وہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو آپ اخبارات میں، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں دیکھتے اور پڑھتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی ملک کے ایک ایسے صوبے اور علاقے میں آپ کو رہنے کا موقع دیا جہاں کے حالات آپ کے لیے بالکل الگ ہیں۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے اور ہم لوگوں کو اس کا کوئی احساس ہی نہیں ہوتا۔ اس پر کبھی ہم اللہ کا شکر ہی ادا نہیں کرتے۔ بھائی شکر ادا کرنے کی چیز فقط ایمان نہیں ہے، اللہ کی ہر وہ نعمت ہے جو اللہ نے انسانوں کو دی ہے، اور جو نعمتیں انسان اپنی زندگی میں برتتے ہیں ان سب چیزوں کا انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، خدا کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں بندوں پر کہ وہ ان کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو گن بھی نہیں سکتے، شمار بھی نہیں کر سکتے۔ تو جب گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، نعمتیں اتنی زیادہ ہے، تو پھر انسان کا ایک ہی کام ہے، وہ ہر نعمت کو خدا کی جانب سے سمجھے اور اس بات کا یقین اور عقیدہ رکھے کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر کتنا بھی کروں ادا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں کسی چیز کا شکریہ ادا کروں گا تو اس شکریہ کی توفیق اور اس کو کرنے کی سعادت کا ملنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ اسی وجہ سے غالباً شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہر سانس پر انسان کے ذمے دو شکریہ ہیں۔ ہر سانس پر انسان کے ذمے دو شکریہ ہیں۔ ایک شکریہ ہے سانس ہوا کا اندر جانا، اور ایک شکریہ ہے ہوا کا باہر آنا، اور ایک سانس میں دو نعمتیں ہو رہی ہیں اللہ کی۔ ہوا اندر جا بھی رہی ہے، ہوا باہر آ بھی رہی ہے۔ اگر یہ ہوا تھوڑی دیر کے لیے رک جائے تو انسان کی موت واقع ہوگی۔ اب ایک سانس ہے، اب اس پر خدا کی دو نعمتیں ہیں۔ اب آدمی ساری زندگی اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر بغیر پلک مارے کے پڑھتا رہے تو صرف ایک ہی نعمت کا شکر ادا ہوگا، دوسری نعمت کا کبھی نمبر ہی نہیں آئے گا۔ تو بس انسان کا کام یہ ہے کہ انسان اپنی بے بسی کا اظہار کرے، اللہ کی فرما برداری کرے، اس کے گناہوں سے اور اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے، یہی شکر ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قریش کو یہی سبق سورہ قریش میں دیا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ اللہ نے یہ دو نعمتیں قریش کو بطور خاص دی کہ خدا نے ان کی معیشت ٹھیک کر دی، خدا نے ان کو کھانا دیا، ایک ایسے ملک میں رکھ کر جہاں پر نہ پانی ہے نہ وہاں پر کوئی کاشت ہوتی ہے، ایسی جگہ خدا نے ان کو رکھ کر ساری دنیا سے کھانا پانی وہاں پہنچایا۔ اور مکۃ المکرمہ ایک ایسا ملک جہاں پر کسی کی حکومت نہیں تھی، جہاں حکومتیں ہوں وہاں پر بھی امن و امان کی صورتحال بڑی خراب رہتی ہے۔ اب جہاں حکومت ہی نہ ہو تو وہاں ہر آدمی لیڈر بنتا ہے اور ہر آدمی اپنی چلانا چاہتا ہے، وہاں کی تو صورتحال اور بد سے بدتر ہو سکتی ہے۔ تو مکے کی صورتحال بھی ایسی ہی ہونی چاہیے تھی، لیکن اللہ رب العزت نے غیر معمولی کرم فرمایا قریش کے لیے، وہاں کسی کی حکومت نہ ہونے کے باوجود امن و امان کا ایک ایسا نظام بنایا کہ امن کا حال یہ تھا کہ انسان تو انسان بہت دور کی بات،
وہاں جانوروں کو اور ہواؤں میں اڑنے والے پرندوں کو بھی اطمینان رہتا ہے، کوئی ہمیں چھیڑے گا نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ جو پرندے ہوتے ہیں کہ وہ جب کوئی انسان قریب آتا ہے تو وہ اڑ جاتے ہیں، لیکن مکۃ المکرمہ میں ایسا نہیں ہوتا۔ آپ جائیے، وہ حرکت نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پرندے کو اطمینان ہے اس بات کا کہ یہ میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کرے گا، یہ میرا شکار نہیں کرے گا اور یہ مجھے پکڑ کر ذبح نہیں کرے گا۔ اس آدمی کو بڑا اطمینان رہتا ہے۔ چلو اسی مناسبت سے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، آپ کو سناؤں۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے یہ واقعہ اپنی کتاب میں لکھا۔ ایک بہت بڑے بزرگ آدمی تھے جن کے سر پر عمامہ تھا، ہاتھ میں عصا تھا، لمبا جبہ تھا، پاجامہ تھا، ہاتھ میں تسبیح تھی۔ وہ اپنے مرید کے ساتھ اس حلیے میں اس کیفیت کے ساتھ آ رہے تھے۔ سامنے راستے میں ایک چوڑا ایک چوڑی، دونوں کے دونوں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ایسا نہیں کہ محبت کی باتیں صرف مرد اور عورت ہی کرتے ہیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر جنس میں میل اور فیمیل بنایا ہے، اور ہر جگہ محبت کا تسلسل اللہ نے اسی طرح رکھا ہے، اس لیے کہ دنیا میں نسل کا بڑھنا یہ سب کی سب قربتوں اور محبتوں پر موقوف ہے۔ تو ایک چوڑا اور چوڑی آپس میں محبت کی باتیں کر رہے تھے۔ اب اچانک وہ اپنے باتوں میں اتنے مست و مگن تھے کہ گرد و پیش کی، اطراف و اکناف کی ان کو خبر تک نہیں ہوئی۔ اچانک چوڑی کی نظر اس بزرگ پر پڑی جو پگڑی کے ساتھ، لمبے جبے کے ساتھ، عصا کے ساتھ، تسبیح کے ساتھ آ رہے تھے اپنے مرید کو لے کر۔ چوڑی نے اپنے شوہر چوڑے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اجی حضرت انسان تشریف لا رہے ہیں اور ہم لوگ اتنی آزادی کے ساتھ یہاں بات کر رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، چلو اڑتے ہیں۔ یہ بات چوڑی نے چوڑے سے کہی۔ چوڑے نے اپنی بیوی چوڑی کی اس بات کو سنتے ہی کہا، بات تو تیری صحیح ہے، حضرت انسان آ رہے ہیں، یہ کیسے ہیں وہ تو سب کو پتہ ہے، لیکن آنے والے کو بھی تو دیکھو، اس کا حلیہ کتنا شاندار ہے۔ ایسے ہی کوئی لپوٹ اور لچا اور لفنگا ہوتا تو بات تمہاری صحیح تھی، اڑنے میں ہماری عافیت تھی، آنے والے تو بڑے بزرگ لگ رہے ہیں، جبہ بھی ہے، دستار بھی ہے، ہاتھ میں عصا بھی ہے، تسبیح بھی ہے، اس لیے ہم لوگوں کو مطمئن ہو کر ہم لوگ یہیں رہ سکتے ہیں، بات چیت کا سلسلہ جاری رکھ سکتے ہیں، وہ ہمیں کچھ نہیں کریں گے۔ اب شوہر کے اس طرح بولنے پر چوڑی کو بڑا اطمینان ہوا، بھئی میرا کام تھا ایک خطرہ دیکھا تو آگاہ کرنا، اور میرے شوہر نے دیکھ لیا اور مجھے دلاسا دیا، خود بھی مطمئن ہے، مجھے بھی دلاسا دیا۔ اب یہ لوگ مطمئن بیٹھے باتیں کر رہے تھے، اب وہ لوگ قریب آتے گئے اور قریب آنے پر بھی یہ لوگ اڑے نہیں۔ پھر اچانک وہ جو بزرگ تھے جن کے ہاتھ میں عصا اور ایک ہاتھ میں تسبیح تھی، انہوں نے فوراً اپنا عصا آگے کیا اور چوڑے کو مارا۔ اس پاٹ پر وہ چوڑا دم توڑ گئے۔ اس کارروائی کو دیکھتے ہی چوڑی تیار بیٹھی تھی، فوراً اڑ کر بھاگ گئی اور اس زمانے میں اس ملک کا جو بادشاہ تھا اس کے پاس گئی۔ جا کر اس نے اس بادشاہ کے دربار میں کمپلینٹ کر دی، اپنا مقدمہ پیش کیا۔ کچھ لوگ اللہ کے نیک بندے ایسے رہے ہیں ہر زمانے میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جانوروں کی بولی اور اس کی سمجھ
یہ سب چیزیں عطا فرمائی تھی۔ قرآن میں تو اللہ نے بڑی صراحت کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ وہ جانوروں سے بات کرتے تھے، جانور اپنی شکایتیں ان کو سناتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک رجسٹر تھا اور ہر وقت وہ سب کی حاضری لیتے تھے۔ اور قرآن مجید میں سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے ہدہد کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے ایک وقت حاضری کا رجسٹر نکالا اور آواز لگائی، بھائی ہدہد، آواز نہیں، لبیک وغیرہ کی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ بھئی کہاں ہے، آواز نہیں آ رہی۔ لوگوں نے کہا کہ سرکار موجود نہیں ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً ذمہ داری لگائی اور سختی سے کہا کہ ہدہد جو ہے بغیر اطلاع کے گیا ہے، اب وہ آنے کے بعد اپنی غیر موجودگی کا کوئی معقول عذر پیش کرے گا تو اس کو معاف کروں گا، ورنہ اس کو سخت سزا دوں گا، ہو سکتا ہے کہ میں اس کو ذبح بھی کر دوں۔ انی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین لأعذبنہ عذابا شدیدا او لأذبحنہ، یہ قرآن کے خیر۔ تو اللہ نے ہر زمانے میں کچھ لوگ ایسے رکھے تھے جن کو جانوروں کی بولی کا علم تھا۔ ان میں یہ بھی اس دور کا بھی بادشاہ تھا۔ چنانچہ چڑی اپنے شوہر کی اس طرح کی موت سے دل برداشتہ ہو کر گئی بادشاہ کے پاس، مقدمہ قائم کر دی، کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت مجھے انصاف چاہیے۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ بھئی ہوا کیا تیرے ساتھ؟ تو اس چڑی نے کہا کہ میرے شوہر کے ساتھ دھوکے میں حملہ ہوا اور میرا شوہر مر گیا۔ تو بادشاہ بھی بڑا انصاف پرور تھا، انصاف پسند تھا۔ اس نے جس نے اس کے چڑے کو ختم کیا تھا، اس کو پکڑنے اور گرفتار کرنے کا حکم دیا، اور چڑی نے پورا حال حلیہ بتا دیا تھا۔ فوراً بادشاہ کی فورس حرکت میں آئی اور اس بزرگ کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ دوسرے دن پورے لوگوں کے درمیان بادشاہ کا دربار سجا تھا اور بادشاہ انصاف کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس بزرگ کو بدلے میں قتل کیا جائے۔ انہوں نے کسی کی ناحق جان لی، بدلے میں ان کو بھی قتل کیا جائے۔ جب بادشاہ نے اپنا فیصلہ صادر کیا، چڑی نے بادشاہ سے پھر منت و سماجت کی، کہنے لگی کہ بادشاہ اگر آپ اس کو قتل کر دیں گے تو پھر انصاف صحیح نہیں ہوگا، بس یہ قتل ہو جائے گا۔ بادشاہ میری آپ سے ایک گزارش ہے، انسان کی فطرت سے ہم چڑی اور چڑے لوگ بہت واقف ہیں، لیکن اس آدمی سے ہم نے دھوکہ کھایا، اور دھوکہ اس کے لباس اور اس کی وضاحت سے ہوا ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے اس کی وضاحت اور اس کے لباس کو پورے دربار میں اتار دیا جائے۔ چنانچہ بادشاہ کو اس چڑی کی بات بہت پسند آئی، اور بادشاہ نے کہا پورے لوگوں کے سامنے اس کے سر سے پہلے پگڑی اتاری، پھر جسم سے جھبا اتارا، اور پھر ہاتھ سے عصا اور دوسرے ہاتھ سے تسبیح لی اور لے کر کہا کہ اب جا اب تو اپنی اصلی حالت میں جائے گا، خباثت اور گندگی کے ساتھ۔ ہر آدمی کو تیری خباثت دور ہی سے نظر آئے گی اور ہر آدمی چوکنا ہوگا۔ یہاں پر جو اس کی موت ہوئی وہ تو دھوکے کی وجہ سے ہوئی، وہ تیرا جبہ اور تیری دستار، تیری تسبیح اور تیرے عصا کی وجہ سے وہ دھوکے میں آ گیا، وہ سمجھنے لگا کہ یہ کوئی بزرگ نما آدمی ہے۔ تو اسی طرح سماج کے اندر لوگ بزرگ نما بن کر لوگوں کو لوٹ کھسوٹ کر رہے، اور لوگ جو ہے ان کی بھینٹ چڑھتے جا رہے ہیں۔ خدا کے لیے ایسے لوگوں سے بچ کر رہیے۔ تو اس ضمن میں یہ واقعہ
آ گیا تو میں اصل میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مکۃ المکرمہ کے شہر کو ایسا امن دیا، انسان تو انسان، وہاں کے جو جانور ہوتے ہیں ان جانوروں کو بھی اطمینان کا اور تحفظ کا غیر معمولی احساس رہتا ہے۔ آدمی قریب بھی جائے تو وہ ڈرتے نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اطمینان رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین پر ہمیں امن عطا کیا ہے، کوئی ہمیں مار نہیں سکتا، پکڑ نہیں سکتا یہاں، اور ہمارے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کی ان نعمتوں پر شکر کی تلقین ہے۔ اللہ تعالیٰ نعمتوں پر شکر گزاری کی اپنے کرم سے مجھے بھی اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ جو سورۃ الماعون میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس سورت میں اللہ نے بڑے اہم مضامین بیان فرمائے ہیں۔ انشاءاللہ وقت ہو چکا ہے، اس کی تفصیل کل آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کا صحیح فہم اپنے کرم سے نصیب فرمائے، آمین یا رب۔